أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا. تمہیں ہم جو دیتے ہیں یعنی جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اصل میں یہاں پر اس آیت میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا توریت جب ان کو دی گئی تو ان سے باقاعدہ طور پر جو ہے عہد لیا گیا. اس موقع پر بہت ساری جو ہے انہوں نے یعنی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی، لیکن ان سب کے بعد بہرحال جب ان کو کتاب دی گئی اللہ کی طرف سے توریت کی شکل میں تو ان سے باقاعدہ طور پر عہد لیا گیا. یعنی یہ عہد لینا بھی جو ہے اس سے بھی ان کی جو ہے ہٹ درمی، ان کی عادتوں کا جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ ان کے اوپر پہاڑ کو ہے طور پہاڑ کو ایسے کھڑا کر دیا گیا جیسے ان پر گرنے والا ہے، بادل کی طرح سے ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا، دھمکی دے کر ان سے عہد لیا گیا. یہ بڑی ضدی اور بڑی ہٹ درم قوم تھی. جب کتاب دی گئی جیسا کہ پیچھے بھی تذکرہ آیا تھا، پہلے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ کی کتاب ہے، پھر اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو یعنی اللہ کی آواز سنائی گی تو کہا کہ ہم کیسے مانیں، جب تک ہم دیکھیں گے نہیں اپنی آنکھوں سے تب تک نہیں مانیں گے. تو یہ اس طرح سے جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے یعنی ضد اور بدماشیاں کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گستاخیاں کرتے تھے. تو ان سے باقاعدہ طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو دھمکی دے کر گویا ان سے عہد لیا گیا. تو پھر کہا کہ تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر عمل کرو، اس کو یاد رکھو، اس کی آیتوں کو پڑھو، اس کو یاد کرو. یہ سب کیوں؟ اس پر عمل کرنے کے لیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. جب فرعون سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ طور پر زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی کے احکامات، اللہ کے فرامین، ان سب کی شکل میں جو ہے اللہ نے توریت کی شکل میں ایک کتاب عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. اور یہ سب کچھ کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو. ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن ان سب کے باوجود تم نے پھر روگردانی کی، پھر جو ہے منہ پھیر لیا، پھر اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد یعنی اس سے پہلے تمہارے اوپر کتنے اللہ کے احسانات، فرعون سے تم کو نجات ملی، کتنی پریشانیوں سے اللہ نے تم کو بچایا، کتنی جگہوں پر اللہ نے جو ہے اپنی نشانیاں تمہیں دکھائی، لیکن ان سب کے باوجود تم نے اس کی قدر نہیں کی. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر بھی تم نے جو ہے منہ پھیر لیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تم پر، اللہ کا فضل اور تم پر انعام نہ ہوتا اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو تم جو ہے گھاٹے میں پڑ جاتے. یعنی کتنی بار جو ہے اللہ نے تمہیں موقع دیا، بار بار تم پر احسان کیا، بار بار تمہیں جو ہے یعنی تمہاری بے ادبیوں کو، تمہاری گستاخیوں کو اللہ نے معاف کیا، تمہیں موقع دیا. کتنے موقع اللہ نے تم کو دیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. یعنی یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کو اللہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی، بڑے بڑے انعامات ان پر ہوئے. اللہ کی طرف سے بہت سارے مواقع
یعنی ان کو دیے گئے، جو نشانیاں ان کو دکھائی گئی ہر نشانی پچھلی نشانی سے بڑھ کر تھی، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے جو ہے اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، بلکہ اس کا جو ہے اس کی ناقدری کی، تو اللہ کی طرف سے جو ہے کہ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے، اور قیامت تک کے لیے جو ہے یہ اللہ کی یعنی نعمت سے اور اللہ کی طرف سے جو انعام توحید کی شکل میں، اللہ کی طرف سے قیادت اور نبوت کی شکل میں ان کو دی گئی تھی، وہ سب ان سے چھین لی گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آمین آیتوں سے سبق لینے والا بنائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.